اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان لوگوں کے بارے میں جن کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جو کسی بھی معاملات کا شکار ہیں، کسی بھی پریشانی کا شکار ہیں، کسی بھی مشکلات کا شکار ہیں، کسی بھی حاجات کا شکار ہیں، گھر میں گھریلو ناچاکیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، کسی بھی قسم کا ان کا کوئی بھی معاملہ ہے۔ آج کا ببرکت دن جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اس دن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص رحمت برستی ہے۔ عید کا دن کہلایا جاتا ہے جمعۃ المبارک کے دن کو۔ جمعے کے دن قبولیت کا دن اس لیے کہا جاتا ہے کہ جمعے کے دن کو دعائیں 1000% قبول ہوتی ہیں، اس لیے جمعے کے دن خاص طور پر دعا کرنی چاہیے۔ اور ہمارے افضل دنوں میں سے سب سے افضل دن جمعۃ المبارک کا ہے۔ اسی دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن میں ان کی روح قبض کی گئی، اسی دن میں سور پھونکا جائے گا اور تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ اس دن کو تمام دنوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جمعۃ المبارک کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ شیئر کروں گا، یہ ایک ایسا خاص اسم اعظم آپ کو بتاؤں گا جو آپ لوگ جمعۃ المبارک کا دن ختم ہونے سے پہلے اس کو پڑھ لیں۔ انشاءاللہ آپ جس بھی مقصد، جس بھی حاجات کے لیے یہ عمل کریں گے، آپ کو وہ مقصد میں 1000% کامیابی ہوگی۔ اگر کوئی حاجت مند اس اسم اعظم کو نہایت عاجزی اور سنجیدگی کے ساتھ دل میں رکھ کر دعا مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی سے بڑی مشکل کو حل کر دیں گے، ہر مصیبت کو ٹال دیں گے، ہر نجات سے ان کو راحت ملے گی۔ انشاءاللہ دل سے نکلی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کوئی معمولی اسم اعظم نہیں، معمولی کلمات نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی دعا کی قبولیت کے لیے الفاظ بتائے، جب بھی کوئی الفاظ پڑھنے کے لیے فرمایا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم اعظموں میں سے، ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ہی نام بتاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے، ہماری دعائیں اس طرح بہت جلدی قبول ہوں گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر نام میں برکت ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر اسم اعظم میں برکت ہے۔ ویسے تو سب کے الگ الگ معنی ہیں، لیکن آج کے اسم اعظم کے ذریعے جو میں آپ کو آج وظیفہ بتاؤں گا، جمعے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی حاجتیں طلب کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں، آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ ضرور قبول ہوگی۔ تو سب سے پہلے اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ دعا کوئی بھی ہو، دعا ضرور قبول ہوتی ہے، کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی، کوئی بھی حاجات رد نہیں ہوتی، کوئی بھی معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر آپ لے کر بیٹھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رد نہیں کرتا، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول کروں گا۔ تو اب آپ سوچیں کہ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے پر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا کو کیسے رد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک، جس میں کوئی شک نہیں کہ ایک ایک چیز، ایک ایک بات خود اپنا آپ بیان کر رہی ہے، ایک ایک چیز پر ہمیں ایمان رکھتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ اس ایک ایک پل، ایک ایک لفظ کے صدقے ہماری تمام حاجتیں، ہماری تمام پریشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول کرے گا۔ جب اللہ نے اپنے کلام میں فرما دیا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہ ہوں؟ ہاں، دعا کی قبولیت میں دیر ضرور ہو سکتی ہے۔ ایک لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ میں تو حاجت کی نماز کے ساتھ دعا کرتا ہوں، پہلے حاجت کی نماز ادا کرتا ہوں پھر دعا کرتا ہوں، تو میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعا سنتا؟ تو پھر یہاں پر ایک بات سمجھنے والی یہ ہے کہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ اس زندگی میں جب جہاں پر جس چیز کی ہمیں ضرورت ہوگی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھیں گے کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے اور وہ ہمارے حق میں بہتر ہے، تب وہ چیز ہمیں ادا کر دی جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو ضرور عطا کرے گا، چاہے تھوڑا سا دیر سے دے دے لیکن لازمی دے گا، اور وہ لازمی ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، لازمی ہماری مشکلات کو حل کرتا ہے۔ اور جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، لیکن اگر جو گناہ سے بچنے کی کوشش کرے، صلہ رحمی کرے، اپنی طاقت کے مطابق صلہ رحمی کرنے کی کوشش کرتا رہے، تو جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں آپ ان کے ساتھ سنجیدگی اور مثبت رویہ رکھیں، اللہ تبارک و
و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول کریں گے، بشرط یہ ہے کہ شخص اپنی دعا کی قبولیت میں جلد باز نہ ہو۔ جلد بازی میں کوئی بھی چیز آپ کر لیں، کوئی بھی کام کر لیں، اس میں ہمیشہ آپ کو نقصان ہی ہوگا۔ اب جلد بازوں سے کیا مراد ہے کہ انسان بعض اوقات یہ کہتا ہے کہ میری دعا جلدی قبول ہو جائے، اگر وہ دعا قبول نہیں ہوتی تو وہ بھٹک جاتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ تو میری سن ہی نہیں رہا، میں نے یہ دعا کی، میں نے یہ نماز پڑھی، میں نے یہ حاجت کے نفل ادا کیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا قبول نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری حاجات کو قبول نہیں کیا۔ اس طرح وہ بھٹک جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرنے کی بجائے الٹا اس سے ناراض ہو جاتے ہیں اس بات کے اوپر کہ وہ جلد باز ہے۔ اللہ کی ذات سے کبھی بھی مایوس نہ ہوا کریں، کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معاملات میں دخل اندازی نہ کیا کریں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی طرف رحمت کی نظر کرے گا تو پھر یہی رب ہوگا جو آپ کو بے تحاشا رزق دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کے قبضے میں میری اور آپ کی جان ہے۔ تو تھوڑا سا انتظار کر لیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شانائے شان میں بے شک تھوڑی سی دیر ہو جاتی ہے، لیکن وہ اپنے معاملات کو بہترین طریقے سے سر انجام دے رہا ہے اور آگے بھی دے گا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ اور آپ کے دوست، آپ دونوں مل کر ایک دعا کر رہے ہیں، آپ کے دوست کی دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اور آپ کی دعا کا وقت دونوں کا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا قبول نہیں کی، اب آپ پریشان ہو کر بیٹھ جائیں گے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ دوستو ایسے بالکل بھی نہیں کرنا، آپ کی دعا بھی ضرور قبول ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو بھی ضرور سنے گا، اور وہ سن بھی رہا ہے، لیکن اس کا جس چیز کا وقت مقرر ہے اس چیز سے پہلے نہ تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ دے گا اور نہ ہی وہ آپ سے کچھ لے گا۔ جہاں ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان قادر ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہیں یا میری عبادتیں قبول نہیں ہو رہی، میرے معاملات میں کوئی مسئلہ مسائل ہے، آپ یہ چیزیں سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں محنت کر رہا ہوں یا جو بھی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں، ان کے لیے نماز ادا کرتا ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہو رہا، میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ تو دیکھیں ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس کی کب دعا قبول کرنی ہے، کس کی دعا کی قبولیت کا وقت کب ہے۔ تو اگر آپ کے دوست کی دعا قبول ہو گئی اور آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی تو آپ نے گھبرانا نہیں، آپ نے صبر کے ساتھ انتظار کرنا ہے، کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی بھی شکوہ نہیں کرنا، بالکل آپ نے کسی سے کوئی قسم کی بات نہیں کرنی، بس آپ نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کے لیے التجا کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا وقت بھی جلد آئے گا، آپ کی دعائیں بھی ضرور رنگ لائیں گی، آپ کو بھی آپ کے صبر کا پھل ملے گا۔ آپ لوگ بہت جلدی پریشان ہو جاتے ہیں، پریشان نہ ہوا کریں۔ آپ تو اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، اتنے وظائف کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے قریب ہیں، تو پھر آپ کیوں پریشان ہو جاتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ انشاءاللہ آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، بس تھوڑا سا صبر رکھا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھا کریں۔ تو دوستو آج میں آپ کو جمعۃ المبارک کے دن ایک ایسا خاص وظیفہ شیئر کرنے لگا ہوں، آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس وقت میں کون سی ایسی گھڑی ہے جب آپ رب کی بارگاہ میں وظیفہ کریں گے تو آپ کے لیے اللہ پاک کے حضور اپنی حاجات کو رکھیں گے جب آپ، تو آپ کی دعائیں لازمی قبول ہوں گی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جلدی دعا قبول کروانے کا طریقہ کار کیا ہے۔ ایک یہ بھی ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اس میں نسخہ بھی بتایا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو اس سے چاہیے کہ وہ 3 کام کر لے۔ جب آپ دعا کریں، یعنی جب آپ کوئی وظیفہ پڑھ کر دعا کر رہے ہیں یا کوئی بھی دعا کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کی بارگاہ میں ہم کلام ہیں، تو آپ نے یہ 3 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ دعا کی ابتدا جب بھی آپ دعا مانگنا شروع کریں تو رب الشان کی عزت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا لازمی بیان کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، اس کی تعریف کریں۔ دوسرے نمبر پر آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ نے اس کے بعد
جو بھی دعا، جو بھی حاجات، جس بھی پریشانی کے لیے دعا مانگنی ہے، آپ نے اس کو پھر شروع کرنا ہے۔ اور اس طرح انسان جب ترتیب سے دعا مانگتا ہے اور اپنی مراد جلدی پا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام حاجتوں کو جلدی سن لیتے ہیں۔ انشاءاللہ اس طریقے سے اگر آپ دعا مانگیں گے تو آپ کی وہ تمام دعائیں بہت جلد قبول ہوں گی جس کا آپ کو انتظار ہے۔ یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے۔ سب سے پہلے آپ نے حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان کرنی ہے، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے رو رو کر گڑ گڑا کر سچے یقین کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ یعنی ان چیزوں کے ساتھ دعا کیا کریں۔ دعا سے پہلے آپ نے سورۃ فاتحہ بھی پڑھنی ہے، کیونکہ سورۃ فاتحہ میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، اور سورۃ فاتحہ مکمل دعا کا مجموعہ۔ اس کے علاوہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ میں آپ کو جب بھی کوئی وظیفہ بتاتا ہوں تو میں اس وظیفے کے آغاز میں آپ کو یہی بات بولتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود پاک پڑھیں۔ تو اس کے بعد آپ جب بھی دعا کریں گے آپ اس طریقے سے دعا کریں گے، آپ کی دعا ہر صورت قبول ہوگی۔ ان میں سے قبولیت کے کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی اسم اعظم پڑھیں گے تو آپ کی دعائیں لازمی قبول ہوں گی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ وقت کون سا ہے، تو میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ قبولیت دعا کے اوقات کیا ہیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں دعا قبول کی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کا آخری تہائی حصہ ہوتا ہے، یعنی کہ آخری تیسرا حصہ رہ جاتا ہے رات کا، تو ہمارا رب آسمان کے پہلے حصے پر آتا ہے اور فرماتا ہے، حدیث بخاری شریف میں بھی موجود ہے، فرماتے ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے دعا کرنے والا، کوئی ہے مجھ سے دعا مانگنے والا، میں اس کی دعا کو قبول کروں، کوئی ہے مجھ سے کچھ بھی مانگنے والا، میں اس کو عطا کروں، جو مجھ سے گناہوں کی معافی چاہے، مجھ سے رزق چاہے، مجھ سے کوئی بھی چیز چاہے، میں اس کے گناہوں کو بخش دوں، میں اس کو رزق عطا کروں، میں اس کو اس نعمت سے نوازوں۔ تو ہم وہ وقت ایک ایسا اہم وقت ہوتا ہے قبولیت کا، تہجد کا وقت اس کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرا وقت حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سجدے میں کی جانے والی دعا کو بھی ضرور قبول کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے کی حالت میں جب بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہو کر دعا مانگتا ہے تو وہ سجدہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ یعنی سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ اسی طرح آج جمعۃ المبارک کے دن دعا قبول کس وقت ہوتی ہے؟ جمعہ کے دن کا کون سا ایسا لمحہ ہے جو بہت زیادہ افضل ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ذکر کیا کرو، اور فرمایا کہ اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں کوئی بھی مسلمان کھڑا ہو کر بیٹھ کر حاجت کے لیے، کوئی بھی مشکلات کے لیے، کوئی بھی پریشانی کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں کوئی بھی دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور عطا کرتے ہیں۔ آپ نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا کہ وہ ساتھ بہت مختصر ہے، یعنی وہ چھوٹی سی گھڑی ہے۔ اسی طرح توبہ کرنے والے کی دعا دن ہو یا رات ہو ہر گھڑی میں قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رات کے وقت اگر اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول فرمائی جاتی ہے، اور پھر دن کے وقت اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کے وقت گناہ کرنے والے کی توبہ قبول کی جائے تو اس کی توبہ قبول فرمائی جاتی ہے جو رب کی بارگاہ میں جس وقت بھی دعا کرتا ہے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جاتا ہے تو وہ اخوت میں ہو یا کسی بھی معاملات میں ہو، اس کی دعا لازمی قبول کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دعائیں بھی ضرور قبول ہوں گی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سا اسم اعظم ہے جس کو آپ نے جمعۃ المبارک کے دن جو بھی دعا کرنی ہے اس سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ آپ نے یہ وظیفہ کس طریقے سے، کس مقصد سے پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، آپ کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنے کے بعد بڑھنا شروع ہو جائے گا، آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔
گی۔ آپ رزق کی تلاش میں ہیں، رزق کے لیے پڑھ لیں۔ آپ شادی کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں تو آپ شادی کے لیے یہ وظیفہ کر لیں۔ اسی طریقے سے آپ اولاد کے لیے، کاروبار کے لیے، گھر کے لیے، گھریلو مسائل کے لیے، کسی بھی قسم کی حاجات کے لیے، اچھی جگہ پر نوکری کے لیے، اگر آپ کسی مقدمے میں پھنسے ہوئے ہیں اور اس مقدمے سے نکلنا چاہتے ہیں اور بہت سارے مسائل کا شکار ہیں، کسی بھی قسم کا آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجات ہے، تو آپ نے بس آج جمعۃ المبارک کا دن وہ وظیفہ جو میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے اس کو ادا کر لینا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ عصر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز سے پہلے، یہ جو دو نمازوں کے بیچ والا وقت ہوتا ہے یہ بہت ہی زیادہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ آپ نے اس وقت میں عصر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز سے پہلے قبلہ رخ بیٹھ کر بغیر کسی بات، کسی سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنی، بغیر کسی سے بات کیے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ جو اسم اعظم یا اللہ یا رحمان اس کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور اس کو آپ نے عصر کے بعد اور مغرب تک پڑھنا ہے۔ یعنی کہ ان دو نمازوں کے بیچ والا جو وقت ہوگا یہ پورے وقت میں آپ نے یہ اسم اعظم پڑھنا ہے، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان۔ پھر آپ جو بھی بول کر رب کی بارگاہ میں جو بھی دعا کریں گے آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ آپ کی نمازوں میں اثر ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ دو اسم اعظم یا اللہ یا رحمان اگر آپ روزانہ بھی عصر کے بعد مغرب کی ٹائم تک پڑھنا شروع کر دیں گے تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا نوازے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور جب مغرب کی اذان ہو تو پھر ہاتھ اٹھا کر آپ نے رب کی بارگاہ میں، رب کے حضور دعا کرنی ہے، اور اپنی جو بھی جائز حاجات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس مقصد، جس حاجت، جس پریشانی کے لیے آپ نے دعا مانگی تھی، آپ نے اس حاجت، اس پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ دو اسم اعظم کی برکت سے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ اس سے انسان کی ہر جائز مراد پوری ہوگی۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ کا یقین اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل ہونا چاہیے۔ اس یقین کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعائیں ضرور قبول کرے گا۔ اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کریں، اپنے دل میں بال برابر بھی شک نہ لے کر آئیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جب آپ کا پورا یقین ہوگا تو پورے ایمان کے ساتھ تبھی جا کر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل ہوں گے۔ اس عمل کو آپ نے پورے یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے، اپنے دل میں کسی قسم کا ذرا سا بھی شک نہیں لانا۔ عصر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز سے پہلے آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ جیسے بھی مغرب کی اذان ہو، اذان کے بعد جب آپ اذان کی دعا پڑھتے ہیں اس کے ساتھ آپ نے اپنی اس وظیفے کی دعا بھی مانگ لینی ہے، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان۔ اس کو آپ نے بہت توجہ، یکسودی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ پڑھ لینا ہے۔ ویسے تو آپ اس کو روز بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کی کوئی پابندی نہیں، لیکن اگر آپ اس کو جمعۃ المبارک کے دن عصر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز سے پہلے پڑھیں گے تو آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ یہ ایک ایسی خاص گھڑی ہوتی ہے اس وقت کے اندر جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور نوازے گا۔ یہ دو ناموں کی برکت سے آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی اور آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں گی۔ یہ دو اسم اعظم آپ کے انڈورسمنٹ تمام معاملات کے لیے بہت بہترین ہے۔ آپ کی جو بھی دعائیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور قبول کرے گا۔ بس آپ نے ان اوقات کے اندر دعا کرنی ہے، خاص طور پہ جمعۃ المبارک کے دن اپنی جو بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اپنی دعاؤں کا آغاز کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانگنے والا بندہ ویسی بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے سے پہلے آپ نے رب کریم کی بارگاہ میں اس کی حمد و ثنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے ساتھ ساتھ پھر آگے وظیفے کو پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کی فریاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لازمی قبول ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا، بلکہ آپ کا یقین کامل ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہے۔ ہم لوگ یہ جلد باز ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے انسان واقعی ہی بہت جلد باز ہے، تو جلد بازی سے کام مت لیجئے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کا انتظار کریں، صبر کے ساتھ
بغیر شکوے کے ساتھ، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی تمام دعائیں، تمام معاملات کو ضرور حل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بھی موڑ پر مایوس نہیں کرے گا۔ بس ایک دفعہ تمام معاملات کو چھوڑ کر اپنی دعاؤں کو مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، سچے دل کے ساتھ مانگیں، آپ کی دعائیں ضرور قبول کی جائیں گی، آپ کی تمام حاجتیں ضرور قبول کی جائیں گی۔ اگر میرا کوئی بھائی اور میری کوئی بہن اپنی کسی بھی حاجات، کسی بھی مقصد کے لیے خصوصی دعا کروانا چاہتا ہے تو وہ ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں اپنے نام کے ساتھ اپنے مسئلے کو لکھے۔ انشاءاللہ اگلی اس خصوصی اجتماعی دعا میں اس کے نام کے ساتھ اس کی دعا کو شامل کر لیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے معاملات کو حل فرمائے۔ وہ جو آپ کو ساری زندگی ابھی تک نہیں نہ مل سکا، وہ آج آپ کو ملنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیا کریں۔ جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔